مشکل وقت میں خوش رہنا سیکھیں۔ یہ کہنا آسان ہے، لیکن اس کو کرنا یقیناً اس وقت تھوڑا مشکل ہوتا ہے جب خدشات، تناؤ اور مشکلات کا سامنا ہو۔ تاہم ایسے کچھ طریقے موجود ہیں جن سے کوئی شخص مشکل وقت میں بھی اپنے آپ کو خوشگوار احساس دلا سکتا ہے، کیونکہ مشکل حالات اور مشکل وقت اپنی ایک خاص مدت کے ساتھ ختم ہو ہی جائیں گے۔ لیکن انسان اگر مشکلات کا مقابلہ مسکرا کر اور پر امید ہو کر کرے تو معاملات کی سنگینی کا احساس قدرے کم ہو جاتا ہے۔ ہر فرد اپنے حصے کی جنگ لڑتا ہے۔ یہ جنگ بقا کی جنگ بھی ہو سکتی ہے اور کسی اور مقصد کی بھی، اور اگر کسی بھی ایسی صورتحال کو جیتنا ہو تو اس کا مقابلہ نہایت ہی جرأت مندی اور جواں مردی سے کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان پر امید ہو، اور امید کبھی بھی وہاں پیدا نہیں ہو سکتی جہاں مایوسی اور اداسی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہوں۔ اس لیے مشکل حالات میں عام حالات کی نسبت زیادہ پرسکون، پر امید اور خوش رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہم کچھ ایسے ہی نکات پر بات کریں گے جو مشکل وقت میں کسی بھی شخص کے موڈ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ چند نکات ایسے ہیں جو واقعی آپ کے حوصلے کو بلند کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اپنی ذہن کی آواز کا جائزہ لیں، کیونکہ آپ کے ذہن کی آواز ہی وہ آواز ہے جو آپ کی سوچوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر خدا نخواستہ آپ کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے یا آپ اپنے کاروبار کے ابتدائی مراحل میں ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ کی سوچ پر آپ کی اندر کی آواز ناکامی کے زیر اثر حملہ کرے گی۔ آپ خود سے کہیں گے کہ میں کسی کے قابل نہیں ہوں، مجھے دوبارہ نوکری نہیں ملے گی، میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گا۔ اگر آپ کو محبت میں ناکامی کا سامنا ہوا ہے تو آپ بولیں گے کہ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا یا میں کسی کے اعتبار کے قابل نہیں ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنے اندر کی آواز یعنی اپنی ذہن کی آواز کا جائزہ لیں اور یہ سمجھیں کہ آپ ایسا صرف اپنی حالیہ مشکل کی وجہ سے سوچ رہے ہیں۔ در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ یہ عمل آپ کو دوبارہ کھڑا ہونے اور ایسی منفی سوچ کو ختم کر کے دوبارہ لڑنے کے قابل بنا دے گا۔ نمبر 2، اپنے غصے کی عادت کو پہچانیں۔ روز بروز گرتی ہوئی معیشت کے زیر اثر آج کے دور میں ہر فرد مالی مسائل کا سامنا کر رہا ہے، اور انہی مالی مسائل کے مسلسل سامنا ہونے کی وجہ سے غصہ اور مایوسی لازم و ملزوم ہے۔ حالات سے تنگ آ کر جب غصہ ختم ہوتا ہے تو انسان مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ در حقیقت انسان اپنے غصے کو چھپانے کے لیے ہی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور مایوسی اور نا امیدی میں ڈوب جاتے ہیں، اور حالات سے لڑنے اور مشکل حالات میں ذہنی صحت کے لیے خوشگوار موڈ بنانے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ایسے حالات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے غصے کے جذبات کو تسلیم کیا جائے اور مایوسی اور نا امیدی سے بچا جائے، کیونکہ یہ ایک صحت مندانہ عمل ہے کہ آپ اپنے حقیقی جذبات سے آگاہ ہوتے ہوئے ان سے نبرد آزما ہوں، اور جب آپ اپنے غصے کو پہچانتے ہیں تو آپ کے ان سے لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے اپنے غصے کو مایوسی اور اداسی یا ڈپریشن کے پیچھے چھپانے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ نمبر 3، زیادہ تر وقت میل جول میں گزاریں۔ ایسا اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب افراد مالی تنگی اور مشکل میں گھرتے ہیں تو اکیلا رہنے اور افسردگی سے خاموش بیٹھنے کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ افسردگی کے عالم میں اکیلے بیٹھتے ہیں تو آپ کی ذہنی سوچ جو کہ منفی اور مشکل حالات کے زیر اثر ہوتی ہے، آپ کو مسلسل تلخیاں یاد دلاتے ہوئے افسردگی اور مایوسی میں دھکیل دیتی ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں اکیلے بیٹھنے سے گریز کریں اور لوگوں کے کثیر ہجوم کی بجائے کسی ایسے مخلص دوست کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کے ذہن میں مستقبل کا مثبت تاثر اور ایک اچھی امید پیدا کر سکے۔ نمبر 4، اس پر دھیان دیں جو آپ کے پاس ہے، نہ کہ اس پر جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو عموماً اپنی محرومیوں پر دھیان دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی نفسیات ایسی ہے کہ وہ جیسا سوچتا ہے ویسا ہی دیکھتا ہے۔ اس لیے جب وہ اپنی محرومیوں پر دھیان دیتا ہے تو اس کی محرومیوں کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ ایک مثبت انسان پانی سے بھرے ہوئے آدھے گلاس میں آدھا گلاس بھرا ہوا ہی دیکھے گا، جو کہ یقیناً حقیقت ہے، جبکہ ایک منفی اور مایوس انسان آدھا خالی گلاس دیکھے گا اور اس کا رونا روتے ہوئے آدھے گلاس پانی سے بھی پیاس نہیں بجھا پائے گا۔ حالات اور محرومیوں کا رونا رونے والے موجودہ نعمتوں کو محرومیوں کی وجہ سے نظر انداز کر دیتے ہیں اور مشکلات کی سنگینی کو اور بھی زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے اس پر دھیان دیجیے جو آپ کے پاس ہے، نہ کہ اس پر جو آپ کے پاس نہیں۔ نمبر 5، اپنا منصف بننا چھوڑیے۔ اپنے بارے میں کسی مشکل وقت کی صورت میں حتمی فیصلہ دینا چھوڑیے۔ اپنی توقعات اور مقاصد ضرور بنائیے، لیکن اگر آپ اپنی توقع پر پورا نہ اتر سکیں تو اپنے بارے میں حتمی فیصلہ نہ دیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب آپ منفی انداز میں فیصلہ کرتے ہیں تو ناراضگی، غصہ اور تباہ کن جذبات پھیلتے ہیں اور خوشی اور ذہنی سکون سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، جبکہ مشکل وقت میں خوش رہنا ضروری ہے، کیونکہ مضبوط کردار کی پہچان تبھی ہوتی ہے جب انسان مشکلات اور ناکامیوں کے درمیان بھی مسکراتا ہے اور ان کا مقابلہ پر امید ہو کر کرتا ہے۔